اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا. درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی ہے. عقیدت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر رہے ہیں. مرشد سامنے ہو تو پھر مرید دیدار کا شوق پورا کرتے ہیں. اور انہی عقیدت مندوں میں آپ کے مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہو گئے. آ کر آپ نے اچانک آواز دی، اٹھ خسرو. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے. مرشد کا حکم ہو اور مرید انکار کرے، یہ ممکن نہیں. اب سب عقیدت مند دیکھ رہے ہیں، سب مرید دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے محفل کے برخلاف آج یہ کیا کیا کہ ایک دم امیر خسرو کو کہا، اٹھ خسرو. تو حضرت نے امیر خسرو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے حضور حساب کتاب دینے کے انتظار میں ہوگا، کھڑا ہوگا، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوگا، میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا. ہر کسی کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، ہر کسی نے اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے. جب میری باری آئے کہ مجھ سے رب پوچھے گا، اے نظام کیا لے کے آیا ہے میرے لیے، تو میں عرض کروں گا، اے مالک، اے رب دو جہاں، اے رحم کرنے والے، میں خسرو کے دل کا سوز تیری نظر لایا ہوں. یہ سننا تھا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ چلا اٹھے. وجد کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی. مرشد کا طواف کرنا شروع ہو گیا، مرشد کے ارد گرد کے چکر لگانے شروع ہو گئے. اپنی ہوش میں نہ رہے، اور عشق ہوش میں کہاں رہنے دیتا ہے. تو مسکراتے مسکراتے ہوئے یہ اشعار انہوں نے پڑھے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازین، من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو گیا ہوں اور تو میں ہو جا. میں جسم ہو جاتا ہوں، میں تن ہو جاتا ہوں، تو جان ہو جا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں. یہ عشق کی وہ منزل جہاں دو کا خیال ختم ہو جاتا ہے، دو کا تصور ختم ہو جاتا ہے، دو کا وجود نہیں رہتا، صرف ایک رہتا ہے، واحد. یہ عشق کا وہ مقام ہے جہاں صرف ایک رہتا ہے، یا تو رہے گا یا میں. تو خود کو ختم کرنا پڑتا ہے اور تو باقی رہے گا. مرید جو ہے مرشد میں فنا ہو جاتا ہے، اور مرشد مرید میں باقی رہ جاتا ہے. یہی فنا فی الشیخ کا مقام ہے، اور جہاں سے راہ فنا فی اللہ کی طرف کھلتی ہے، اور یہیں سے دل عرش الہی تک پہنچتا ہے.
تو آج کا واقعہ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تصوف کی راہ کا مسافر، سلوک کی راہ کا مسافر اپنے شیخ، اپنے مرشد کے بغیر نہیں چل سکتا، بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے صالحین اولیاء کرام کی صحبت عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔